نمائندہ خصوصی دنیا نیوز وقار سید سے. وقار بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا سر، پہلے بشرا سے تلخی ہوگی، بشرا بی بی سے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بے شرم اور بے غیرت واٹ ناٹ. اب علیمہ خانم سے ہو گئی ہے، وہ تو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوئی تھی تلخی، یہ کدھر ہوئی ہے؟ شکریہ میڈم. پہلی بات تو یہ کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا آج کا استعفیٰ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ایک منتھ میں 3 دفعہ استعفیٰ، یعنی ایک دفعہ دھمکی دے چکے ہیں اور آج تیسری اٹیمپٹ ہے کہ باقاعدہ طور پہ استعفیٰ دے چکے ہیں. اچھا، یعنی تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس پہ بریف کروں، جب آپ کو یاد ہے 5 اگست کا جب احتجاج تھا تو اس وقت پارٹی کا ایک پریشر تھا سلمان اکرم راجہ پہ کہ جی آپ اناؤنس کریں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی تو اپوزیشن الائنس کا معاملہ ہے تو وہی اس کو لیڈ کرے گی. ایگزیکٹلی. اس کے بعد انہوں نے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے ان کو فون کر کے کہا کہ جی آپ پریس کانفرنس کریں اور آپ اناؤنس کریں کہ جی آپ اس کو آن کریں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے، یعنی وہ کنفیوژن آپ نے بھی دیکھی ہم نے بھی دیکھی. تو وہاں پر بھی انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکر بلہ واپس پھینک رہا تھا، کبھی یہ ادھر پھینک رہے تھے. لیکن وہ الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ راجہ صاحب نے ان کو کہا کہ جی میں تو استعفیٰ دے دوں گا. انہوں نے کہا دیں، مطلب اب صاحبزادہ حامد رضا ان کی اپنی ایک جماعت ہے، چاہے وہ الائز ہے سنی اتحاد کونسل کے. اس کے بعد ہوا یہ کہ پچھلے جو ہفتے ملاقاتیں تھیں اس میں انہوں نے خان صاحب کو پیغام بھجوایا کہ جی میں یہ معاملہ اب مزید نہیں چلا سکتا، تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ جی مجھے کسی اور کو سیکرٹری جنرل بنائیں اور مجھے پارٹی کے ساتھ جو لیگل ان کا کام ہے اس کے ساتھ کام کرنے دیں. بہرحال وہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا. اور اس کے بعد جو اطلاعات اصل جو ایشو آ رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا پریشر نہیں برداشت کر پاتے. اور اگر اس سے تھوڑا سا بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پریکٹیکلی اب علیمہ خانم کے ہاتھ میں ہے. اچھا. یعنی زیادہ تر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس آتے ہیں اس میں بشرا بی بی کا ذکر بڑا منیمم ہوتا ہے. یعنی وہ ان اکاؤنٹ سے ہوتا ہے جو سیکنڈ ٹیئر کے اکاؤنٹ ہے، یعنی فرسٹ کے نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے جو پارٹی کے لوگ ہیں کہ جی وہ سوشل میڈیا میں بشرا بیوی کو اتنا سپیس نہیں دینا چاہتے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو لانے والی بھی تو علیمہ خان تھی. ایگزیکٹلی. آج کا جو اگر میں آپ کو صرف یہ بدمزگی، یہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، انسیڈنٹ، ایک واقعہ ہوا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ہوا یہ کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں ایک ڈسکشن چل رہی تھی یہ بائی الیکشن والی. تو جیسے اس میں بات آئی اس میں علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ لکھا کہ جی یہ آپ ہی فیصلہ لے کے گئے تھے اور آپ ہی نے اس پر ووٹنگ کرائی اور آپ کو مبارک ہو. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے بعد اپنے فون جو ہے وہ یعنی وہ کنیکٹڈ نہیں رہے. ان کو پارٹی کے لوگوں نے تنزن ان کو یہ کہا کہ بڑی مبارک ہو. ایک ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. نہیں، پراپر کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. لیکن اس سے پہلے ایک اور انسیڈنٹ، جس دن خان صاحب کی بیل تھی 9 مئی والی سپریم کورٹ میں، اس وقت پراسیکیوٹر بھی کھڑا تھا. وہاں پر علیمہ خانم نے سلمان اکرم راجہ کو دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو پبلک میں لے کے جاؤں گی. یعنی پبلک سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ ایک ٹرم ہے کہ آپ کو میڈیا میں لے کے جاؤں گی، سوشل میڈیا میں آپ کو ڈسکس کراؤں گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خان صاحب کی فیملی کو اس وقت بڑی سمپیتیز بھی مل رہی ہونی بھی چاہیے کیونکہ ان کے بھائی اندر ہیں. لیکن وہ اس سینٹیمنٹ کے ساتھ سوشل میڈیا کی پاور کو لے کے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ان کو کہا کہ جی آپ یہ اناؤنسمنٹ نہ کریں. اسی طرح جو پچھلے منگل کو ملاقات تھی اس میں بھی جب اندر سے یہ پیغام آیا کہ جی آپ یہ اناؤنس کریں کہ یہ معاملہ سیاسی کمیٹی میں جائے گا. یہ خان صاحب نے بیسیکلی یعنی جو اس کے پیچھے جو وزڈم ان کی پارٹی کی جانب سے جو تجویز دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو 26 نومبر کے جو مقدمے ہیں اس میں اکثریت جو ہے وہ کے پی کے پارلیمنٹیرین کی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اگر آپ کے پارلیمنٹیرین 20 ہو جاتے ہیں تو آپ گورنمنٹ نہیں کر سکیں گے. حکومت متاثر ہوتی ہے ادھر. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جیسے علیمہ خان کے سیاسی رول سے بھی کوئی خبر آئی کہ عمران خان صاحب منع کیا ہے. ایون کہ آج سے کئی مہینوں پہلے خان صاحب نے پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ جب ملاقات کے لیے جاتی تھی پراپر جمعرات کے دن، تو خان صاحب نے کہا جی باہر آپ چلے جائے اور آپ اعلان کر دے کہ علیمہ خان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایز اے سسٹر. یعنی وہ تو خود بھی یہ بات کرتی ہیں، مگر ابھی علی بخاری کو بھی مجھے خبر ملی ہے سر کوئی ایسے احکامات ان کو بھی کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی اپنا رول محدود رکھیں اور آپ صرف ادھر تک رکھیں کہ ایز بینگ اے سسٹر جو میڈیکل کنڈیشن ہے، جو جیل میں جس طرح مجھے رکھا جا رہا ہے آپ اس پہ بات کریں. تو خان صاحب یہ چاہیں گے بھی نہیں کہ یہ پوچھا جائے کوئی سیاسی معاملے یا ضمنی انتخابات کے حوالے سے کسی واٹس ایپ گروپ پہ. بالکل. وہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کی رپورٹنگ سے اور باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں چھٹکارا چاہ بھی رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب. دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب میں نے آپ کو کہا 5 دفعہ یعنی پہلے کر چکے ہیں. وقار یہ 4-5 بڑے عہدوں پہ ہیں، یہ لیگل کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں، یہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں، آپ فوکل پرسن بھی ہیں، ترجمان اور کوارڈینیٹر بھی ہیں. اب یہ تمام تر عہدے خالی کر دیں گے؟ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا میں اگر آپ 1 منٹ دیں. دیکھیں
پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو ونگ ہے اس وقت, ایک وکلا کا اور ایک پولیٹیکل لوگ ہیں. جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ نہ بیرسٹر گور کو پسند کرتے ہیں نہ وہ سلمان اکرم راجہ کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ نے سڑک کے اوپر احتجاج بھی کرنے اور آپ نے FIR ایسی لینی ہے جیسے مطلب عام سی بات ہے پاکستان میں نا. تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ سے ایک ڈیبیٹ رہی ہے. جیسے کہ میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاؤں کہ ایک بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی 8 فروری کو جب یہ سب کچھ ہوا فارم 47 والا, تو اس کے بعد PTI احتجاج میں کیوں نہیں. تو میں نے بڑے سینئر لوگوں سے پوچھا جو یعنی پارٹی کو چلا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بیرسٹر گور کو اپروچ کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ بیرسٹر گور جیت چکے تھے تو وہ 8 فروری کو اپنے حلقے میں جشن منا رہے تھے. تو ہمارا ابھی بھی قائم ہے اور عروج پہ, اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ استعفیٰ. ایگزیکٹلی, اور یہ کوئی یعنی نیا نہیں. اگر لیٹ سپوز کل خان صاحب وہ دوبارہ ریفیوز کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اگلے ہفتے وہ دوبارہ آئے, مطلب یہ کوئی دینا ہے ایگزیکٹلی, اب یہ ناگزیر ہے ان کے. دوسری بات یہ آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کی بات کی نا, اسپیشلی جو نیشنل اسمبلی کی. دیکھیں جو نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا نا, یہ جب یہ اراکین ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوئے تھے, یہ اس سے پہلے ڈسکشن میں فائنل ہو چکا تھا, محمود خان اچکزئی کا نام, اور اس ڈسکشن میں یہ فائنل ہوا تھا کیونکہ جس وقت چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ آیا تھا تو آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر نے ایک لیٹر لکھا تھا عمر ایوب کو, لیکن اس لیٹر میں نہ ٹائم مینشن تھا نہ ڈے مینشن تھا کہ کہاں پہ ملنا ہے. تو خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نہیں ملنا. تو اسپیکر نے اور پرائم منسٹر نے ایک آئینی لکونے کا فائدہ اٹھایا, کیونکہ آپ کو یاد ہے جب چیف سکندر سلطان راجہ صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی شہباز شریف کی اور عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اور اسپیکر نے کمیٹی لگا دیا تھا. اب جو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ نہیں ہوئی, حالانکہ وہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اگر آپ نیکسٹ فیز پہ بھی جا سکتے. محمود خان اچکزئی کو لانے کا جو مین مقصد تھا PTI کا وہ یہ تھا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر سے جان چھوڑائیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ PTI نے اس پہ اتنا کام کیا ہے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 عہدوں کے لیے نام بھی شارٹ لسٹ کیے ہیں. چلیں جی, سلمان اکرم راجہ تو چلے جائیں گے, سلطان راجہ کہیں نہیں جا رہے, یہ میں آپ کو خبر دے دوں ابھی. بس وہ تو وقار بہت بہت نمائندہ خصوصی دنیا نیوز وقار سید سے. وقار بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا سر, پہلے بشرا سے تلخی ہو گئی, بشرا بی بی سے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بے شرم اور بے غیرت واٹ ناٹ. اب علیمہ خانم سے ہو گئی ہے, وہ تو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوئی تھی تلخی, یہ کدھر ہوئی ہے؟ شکریہ میڈم. پہلی بات تو یہ کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا آج کا استعفیٰ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ایک منتھ میں 3 دفعہ استعفیٰ, یعنی ایک دفعہ دھمکی دے چکے ہیں اور آج تیسری اٹیمپٹ ہے کہ باقاعدہ طور پہ استعفیٰ دے چکے ہیں. اچھا, یعنی تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس پہ بریف کروں, جب آپ کو یاد ہے 5 اگست کا جب احتجاج تھا تو اس وقت پارٹی کا ایک پریشر تھا سلمان اکرم راجہ پہ کہ جی آپ اناؤنس کریں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی تو اپوزیشن الائنس کا معاملہ ہے تو وہی اس کو لیڈ کرے گی. ایگزیکٹلی. اس کے بعد انہوں نے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے ان کو فون کر کے کہا کہ جی آپ پریس کانفرنس کریں اور آپ اناؤنس کریں کہ جی آپ اس کو آن کریں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو PTI کا احتجاج ہے, یعنی وہ کنفیوژن آپ نے بھی دیکھی ہم نے بھی دیکھی. تو وہاں پر بھی انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکر بلہ واپس پھینک رہا تھا, کبھی یہ ادھر پھینک رہے تھے, لیکن وہ الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ راجہ صاحب نے ان کو کہا کہ جی میں تو استعفیٰ دے دوں گا. انہوں نے کہا دیں, مطلب اب صاحبزادہ حامد رضا ان کی اپنی ایک جماعت ہے, چاہے وہ الائز ہے سنی اتحاد کونسل کے. اس کے بعد ہوا یہ کہ پچھلے جو ہفتے ملاقاتیں تھیں اس میں انہوں نے خان صاحب کو پیغام بھیجوایا کہ جی میں یہ معاملہ اب مزید نہیں چلا سکتا, تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ جی مجھے کسی اور کو سیکرٹری جنرل بنائیں اور مجھے پارٹی کے ساتھ جو لیگل ان کا کام ہے اس کے ساتھ کام کرنے دیں. بہرحال وہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا. اور اس کے بعد جو اطلاعات, اصل جو ایشو آ رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا پریشر نہیں برداشت کر پاتے. اور اگر اس سے تھوڑا سا بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں تو PTI